ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے، اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور انہیں فرمایا کہ کیا باتیں ہو رہی؟ ایک صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج اور ماجوج، اور ایک دھواں جو پوری زمین کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، ایک عجیب جانور کا آنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا، مشرق میں مغرب اور عرب میں زمین کا دھنسنا، اور آخر میں ایک بہت ہی خطرناک آگ جو پوری دنیا کے انسانوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی۔ ہم سب کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود، جو پوری دنیا کی آبادی کے 1% لوگ بھی نہیں ہیں، انہوں نے فلسطین، عراق، سیریا اور دنیا بھر کے معصوم مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور آج بھی اسی طرح کنٹینیوسلی ایسا ہی کر رہے ہیں، اور دنیا کے 2 بلین مسلمان بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جنگ کریں اور اپنے ان سب سے بڑے دشمنوں کے لیے ایک ہو جائیں، وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ورنہ دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہو جائے تو ایک یہودی کا مقابلہ 133 مسلمان کریں گے۔ لیکن پھر بھی مسلمان نمبر میں زیادہ ہونے کے باوجود آج دنیا کی ہر چیز میں سب سے پیچھے ہیں، اور انہی حالات کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی۔ آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے کچھ بھوکے لوگ بھی غیر کسی ڈر کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، مسلمان تو بہت ہی زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کو خوف اور ڈر ختم کر دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، جس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب اگر حدیثوں پر غور کیا جائے تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی، اور اب تو بہت جلد بڑی بڑی نشانیاں بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بالکل باقی بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر بالکل چینج کر دے گا، اور اس چینج کے بعد ان میں ایک لیڈر، ایک بادشاہ بننے کی ساری کوالٹیز آ جائیں گی، جس کے بعد مکہ میں لوگ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ لیڈر بننے کے بعد وہ مسلمانوں کے ایک آرمی بنائے گا، اور ایسا مضبوط ہو کر وہ مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کی ذلت سے بچائے گا، اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر وہ پوری دنیا کو امن اور چین سے بھر دے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، امام مہدی صرف ایک بادشاہ اور امام ہو گیا، اور ان کی طاقت تم ہوگا، تو تیار رہنا۔ جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ بالکل وہی ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ وائرل ہوگا۔ اس آدمی کی پاورز ہوں گی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عجیب کام کرے گا، اور یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر بہت جلد لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے، اور جو بھی شخص اس کے خدائی سے انکار کرے گا I do not believe in you. You are not God. تو وہ آدمی اس کو سخت ترین سزا دے گا۔ یہ شخص ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ظلم اور فساد سے بھر دے گا، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں کی طرف سے ملے گی، بلکہ یہودی تو اس کو اپنا مسیح بھی مانتے ہیں، اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن دجال ہوگا۔
آہستہ آہستہ دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کے لیڈر امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس جھوٹے دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا سچا مسیح بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زیادہ تر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کی بجائے اب انہیں اللہ کا بندہ مانیں گے، اور پھر اس دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جسے اسلام میں ملحمۃ الکبریٰ اور یہودیوں کے تورات کے مطابق المگیڈن کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ شام میں شروع ہوگی اور اتنی خطرناک ہوگی جس میں ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مریں گے اور صرف ایک